السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المجتبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت فقال ما لک قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان۔ یہ لمبی روایت ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام کی کتاب الصیام سے احادیث پڑھ رہے ہیں اور شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ 7ویں حدیث ہے۔ ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جس نے تم کو ہلاک کیا، بات کیا ہے بتاؤ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہوں اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے مل لیا ہوں، جماع کر لیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس غلام ہے جس کو تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا اللہ میرے پاس تو غلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا تم اس بات کی قدرت رکھتے ہو، طاقت تمہارے پاس ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھو؟ اس آدمی نے کہا اللہ میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا فہل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا تمہارے پاس 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ اس آدمی نے کہا اللہ نہیں ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبینما نحن علی ذلک، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے، ہم لوگ بھی اسی حالت پر تھے۔ اذ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکری یا تھیلا لایا گیا جس میں کھجور تھا، اور عرق کہتے ہیں مقتل کو، مقتل کہتے ہیں جو ٹوکری یا تھیلا کھجور کے پتوں سے بنایا جاتا ہے۔ جب یہ کھجور کے ٹوکری لایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این السائل، سوال کرنے والا کہاں گیا؟ اس آدمی نے کہا انا، میں یہاں ہوں اللہ کے رسول، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذ ھذا فتصدق بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لے لو، اس ٹوکری میں جو کھجور ہے اس کو لے لو اور اس کو صدقہ کر دو۔ اس آدمی نے کہا الا افقر منی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے زیادہ محتاج اور فقیر آدمی پر میں اس کو صدقہ کروں؟ اور پھر کہا فواللہ ما بین لابتیھا اہل بیت افقر من اہل بیتی، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ ثم قال اطعمہ اہلک۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کھجور کے ٹوکری کو صدقہ کر دو تو اس نے کہا کہ کیا مجھ سے فقیر پر خرچہ کروں؟ اللہ کی قسم یہ دونوں پتھریلے میدان کے بیچ جو شہر ہے یعنی مدینے میں میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی اور حاجت مند نہیں ہے، میرے گھر والوں سے زیادہ مدینے میں کوئی اور حاجت مند نہیں ہے، فقیر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے، یہاں تک کہ ان کے دانت دکھائی دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت دکھائی دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر کئی الفاظ آئے ہیں۔ بینما شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ الفاظ
کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بینما جو ہے نا، یہ بینا اور ما الگ ہے۔ بینا یہ ظرف زمان کے لیے آیا ہے، ایک عربی گرامر یہاں ذکر کرتے ہیں، یعنی زمانے وقت کو بیان کرنے کے لیے بینا آتا ہے۔ اور ما جو ہے یہ ما فجاء کے لیے آتا ہے، اچانک کے لیے، یعنی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ایسا معاملہ ہوا۔ رجل یہاں غیر معروف ہے، وہ آدمی جو آیا تھا غیر معروف تھا، اس کا نام وغیرہ ذکر نہیں ہے اس حدیث کے اندر۔ ہلک تو، اس آدمی نے کہا ہلک تو آئی، یعنی ہلاک تو کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسے گناہ میں پڑ گیا ہوں جو مجھ کو ہلاک کر دے گا، اور ہلاک سے یہاں موت ہے، یعنی میں ایسے گناہ کر چکا ہوں جو مجھے ہلاک کر دے گا۔ اتنا ان کو پریشانی ہوئی گناہ کرنے کے بعد۔ اور ما اہلکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا ما اہلکا، کس چیز نے تم کو ہلاک کیا، تو یہاں ما سوال پوچھنے کے لیے ہے، استفہامیہ ہے۔ اس نے کہا وقعت علی امراتی، یعنی میں اپنی بیوی پر پڑ گیا، یعنی میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ وانا صائم، یہ جملہ حال ہے، یعنی اس حال میں میں جماع کیا اپنی بیوی سے کہ میں روزے سے تھا۔ اور اصبت اہلی فی رمضان، یعنی رمضان میں دن میں اپنی بیوی سے جماع کیا۔ تجد کا مطلب کیا تمہارے پاس ہے، تم پاتے ہو۔ رقبہ کا مطلب یعنی کیا تمہارے پاس غلام کی قیمت ہے یا غلام ہے۔ عبد یا تو مرد غلام ہو یا عورت ہو۔ تعتقھا منے اس کو آزاد کر دے۔ اور تستطیع مطلب قدرت رکھنا، طاقت رکھنا۔ متتابعین کا مطلب لگاتار۔ اور مسکین اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کفایت کرے۔ اور مکث کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیر تک ٹھہرنا۔ بینا یہ بھی ظرف زمان کے لیے ہے۔ اور اوتیا یہ حمزہ کے ضمہ کے ساتھ آیا ہے، مجہول، لایا گیا۔ اور دوسری روایت میں یہ بات معلوم ہوتی کہ وہ انصار کا آدمی تھا۔ ایرک کہتے ہیں اس تھیلے کو یا اس ٹوکری کو جو کھجور کے پتوں سے بنایا جاتا ہے، اور اس میں فی ہے تمر، اس میں تمر تھا، اس ٹوکری میں کھجور تھا۔ اس کی مقدار صحیحین کے حدیث میں نہیں ہے، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ تقریباً 15 صاع تھا، 15 صاع کھجور تھا۔ حاذا سے مراد یہ کھجور تھے۔ اور فتصدق مطلب یہ کہ اس کو مسکین کو کھلا دو۔ تو یہ الفاظ کے معنی ہیں۔ اور جو چیزیں ضرورت نہیں ہیں اس کو کبھی کبھی نظر انداز بھی کرتے ہوئے جو اصل مقصد ہے وہ بیان کر دے رہے ہیں۔ اور کوئی چیز اگر اس کتاب میں نہیں ہے اور ضرورت کی چیز ہے اس کو بھی یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں جو لابطئی کا معنی ہے، لابطئی من حرہ اس زمین کو کہتے ہیں جو پتھریلی زمین ہو، جو کالے پتھر والی زمین ہو اور تھوڑی اونچائی جگہ پر ہو۔ تو مدینے کے دونوں سائڈ، مشرق اور مغرب کے دونوں سائڈ پتھریلی زمین تھی اور اس کے بیچ میں مدینہ ہے، اسی وجہ سے بین لابطئی کا لفظ آیا ہے۔ بدت منے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کے لیے بدت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ظہرت انیاب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ظاہر ہو گئے۔ انیاب یہ ناب کی جمع ہے، اور ناب اس دانتوں کو کہا جاتا ہے جو رباعی دانت کے پیچھے ہو۔ رباعی دانت منے آگے کے جو 4 دانت ہیں، اس 4 دانت کے پیچھے جو دانت ہے اس کو ناب کہتے ہیں۔ اطعم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطعم ہو، اس کو کھلا دو، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا۔ یہ امر اباحت کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ کے کچھ معنی تھے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی مختصر شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کہ ان کو عام عادت تھی، عام عادت کی طرح پہلے سے عادت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کی، تو عام عادت کے حساب سے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور علم سیکھنے اور محبت کی وجہ سے، انسیت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا، اور آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو گناہ کیا ہوں اس گناہ کی وجہ سے میں ہلاک ہو جاؤں گا، اور بچنے کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی ایسے ایسے گناہ ہو گیا ہے، میں کیسے بچ سکوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھا، تو اس آدمی نے کہا کہ رمضان میں دن میں میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جھڑکا نہیں، اس آدمی کو برا بھلا سختی کے ساتھ نہیں پیش آیا۔ کیونکہ وہ آدمی تائب ہو کر کے آیا تھا، وہ توبہ کی تلاش کرتے ہوئے آیا تھا اور غلطی کا احساس اس کو ہوا تھا، اور اسی غلطی اور گناہ کے چھٹکارے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا تھا۔ آپ نے اس آدمی کو وہ چیز بتائی جس چیز کی وجہ سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے اس گناہ سے، اور بتاتے ہوئے کیا فرمایا، کیا تمہارے پاس غلام ہے جس کو تم آزاد کر سکو گے؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحلہ بر مرحلہ کہا، تیسرے مرحلے میں پہنچے اور کہا 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے خاموش، کچھ دیر تک بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انصاری صحابی نے ایک ٹوکری لایا جس میں کھجور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ کہاں ہے سوال کرنے والا، اور کہا کہ یہ کھجور صدقہ کر دو۔ تو اس آدمی نے اپنی غربت کی وجہ سے، اتنے غریب تھا کہ غربت کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ کیا میں مجھ سے زیادہ فقیر آدمی پر خرچہ کروں؟ اس بات کو جانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی ہیں، سخاوت کرنے والے ہیں، تو اس وجہ سے پوچھا، اور جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی پر آسانی کرنے والے ہیں اور محبت کرنے والے ہیں، اسی وجہ سے اس نے پوچھا، اور قسم کھا کر کے کہا کہ یہ دونوں پہاڑی اور دونوں میدان کے بیچ میں جتنے بھی لوگ ہیں، تو میرے اہل و عیال، میرے گھر والے ان سے زیادہ یہ محتاج ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ دونوں پتھریلی زمین کے بیچ میں میرے جو پریوار ہے اس سے زیادہ کوئی اور فقیر نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، مسکرائے، اور کیونکہ وہ آدمی اپنی حالت کو لے کر کے آیا تھا، ڈرا ہوا تھا، اور جب وہ چیز حاصل ہو گئی جو وہ چاہتا تھا تو طمع اور خواہش ہوئی، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹوکری کو اپنے گھر والوں کے کھلانے کی اجازت دے دی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مکارم اخلاق میں سے تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے جو ضرورت کی بھرپائی ہے، ضرورت اور حاجت کو پورا کرنا ہے کفارہ ادا کرنے سے پہلے، یہ مختصر شرح تھی شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے 12 فوائد ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں دن میں اپنی بیوی سے اگر کوئی روزہ دار جماع کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ میں سے ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں دن میں اپنی بیوی سے روزے دار کا جماع کرنا ایسا ہے کہ سخت قسم کے کفارہ واجب ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو کفارہ ادا کیا جائے گا ترتیب کے ساتھ، پہلا یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا پڑے گا، اگر یہ ممکن نہ ہو، اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، یہ ترتیب کے ساتھ ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے
کہ عاجزی، اگر کوئی بندہ عاجز ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ کفارہ اس کے اوپر سے ہٹ جائے گا، کفارہ ساقط نہیں ہوگا، عاجز کے وجہ سے عنقریب اس کو قدرت حاصل ہو جائے گی۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ کفارہ پر ضرورت کو پورا کرنے کو مقدم کیا گیا ہے، ضرورت کا پورا کرنا یہ کفارہ ادا کرنے پر مقدم ہے۔ اسی طریقے سے چھٹا فائدہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس بات کی سہولت اور رعایت کیا ہے کہ مکلف کی حالت کا اہتمام کیا جائے گا، مکلف آدمی کس حالت میں ہے، شریعت اسلامیہ نے اس بات کی سہولت اور آسانی دیا ہے، اور جس بات کی بندہ طاقت نہیں رکھتا ہے اس کو اس پر لازم نہیں کیا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے اور بندہ تائب ہو کر کے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اس کو برا بھلا نہیں کرنا چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آٹھواں فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر کسی طلب کے کوئی قسم کھا سکتا ہے، قسم کھانا جائز ہے، کیونکہ وہ آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ قسم کھا کر کے بولو، خود بخود اس نے قسم کھایا۔ اسی طریقے سے نوواں فائدہ یہ ہے کہ غالب ظن کے حساب سے بھی قسم کھانا جائز ہے۔ غالب ظن یعنی وہ آدمی گھر گھر جا کر کے نہیں دیکھا تھا کہ مجھ سے غریب ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اس کو ظن غالب تھا، امید تھی کہ مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، تو ظن غالب کی وجہ سے بھی قسم کھایا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ تنگ ہو، فقیری کے عالم میں ہے، تو اپنے بارے میں وہ اپنی صفت کو بیان کر سکتا ہے، اگر وہ سچا ہے اور اللہ رب العالمین کی قدرت سے وہ ناراض نہیں ہے، مایوس نہیں ہے، یہ ارادہ نہیں رکھتا ہے، تو اپنی ضرورت اور تنگی کو بیان کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے 11واں فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اخلاق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادہ دلی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس قدر تھا۔ اسی طریقے سے 12واں فائدہ یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حرص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کا، تاکہ وہ علم سیکھے، اخلاق سیکھے اور انسیت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ یہ احادیث کے 12 فوائد شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، اور علماء کرام نے اس حدیث سے بہت سارے مسائل بیان کیے ہیں۔ بعض علماء تو 70 سے زیادہ فوائد اس کے بیان کیے ہیں، مختلف شروحات میں اس کی مختلف قسم کے فوائد بیان ہیں، اور بہت سارے مسئلے علماء کرام نے استنباط کیے ہیں۔ مثال کے طور پر فتویٰ پوچھنے والے کو چاہیے کہ مفتی کے پاس جائے اور وہ حسن اخلاق کے ساتھ بہترین سے پوچھے۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اہل علم اور فضل کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات مزید فائدے کی میں بات بتا دے رہا ہوں، اس حدیث سے بہت سارے جو علماء نے ذکر کیے ہیں، چند چیزیں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی ایسے معاملے میں گھبرایا ہوا ہے اور کہیں مجلس میں گیا اور بھول کر کے سلام نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ آدمی اتنا گھبرایا ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آیا اور سلام بھی نہیں کیا، کسی حدیث میں تو ایسا ذکر نہیں ہے کہ سلام کیا۔ اسی طریقے سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ مجلس میں جب افضل آدمی بات کر رہے ہیں تو دوسرے آدمی کو خاموش رہنا چاہیے، یہ مجلس کے آداب میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استفسار کر رہے ہیں اس بندے کو، اور دوسرے صحابہ کرام خاموش سن رہے ہیں، یہ مجلس کے آداب میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل علم سے صحابہ کرام کو کس طریقے سے تعلق تھا، آج ہم کو بھی اسی طریقے سے تعلق ہونا چاہیے کہ کوئی مسئلہ آئے تو دینی مسئلے پر شرمانا نہیں چاہیے، اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے عذاب اور سزا سے ڈرتا ہے، کانپ جاتا ہے،
اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا حل تلاش کرتا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اہل ایمان کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے ہلاک تو کہنا جائز ہے، کسی ایسا معاملہ ہو گیا ہو تو ہلاک تو یعنی میں ہلاک ہو گیا، ایسا کہنا جائز ہے، کیونکہ اس صحابی نے جب کہا تو منع نہیں کیا۔ اسی طریقے سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ مفتی کو ایسا ہونا چاہیے، اہل علم کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پوچھتا ہے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کتاب و سنت سے اس کو حل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بات معلوم ہوئی کہ جان بوجھ کر کے رمضان میں دن میں روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے مل لیتا ہے، جماع کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی کی موجودگی میں تعجب کے ساتھ کسی کی بات میں تعجب کر کے ہنسنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں مذاق اڑانا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی گناہ کا کفارہ ادا کر لیا جائے تو بندہ اس گناہ سے وہ نکل جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ مدینے کے حدود ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے اس آدمی کا نام ذکر نہیں کیا ہے، تو اگر ایسا مسئلہ ہو کہ کسی کے عزت کا معاملہ ہے تو ان کا نام بیان نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ان کا عزت اسی طریقے سے برقرار رہے۔ اور بہت سارے اہل علم نے اس حدیث سے 70-80 سے زائد بھی مسئلے نکالے ہیں۔ بہرحال اس میں جو آج کے درس میں یہ ہے کہ رمضان میں دن میں اپنی بیوی سے روزہ رکھتے ہوئے اگر کوئی مل لیا تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے، یہ اصل بات ہے، اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا دن میں اپنی بیوی سے نہیں ملنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو ہمیں صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔